سورۃ الانعام کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا لولا نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کے 2 سوالوں کا، 2 مطالبوں کا جواب دیا ہے، اور چوتھی اور آخری آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے اور کافروں کے لیے دھمکی کا مضمون ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں علماء نے یہ لکھا اس کے سبب نزول اور شان نزول میں کہ مشرکین عرب کے کچھ سردار تھے، نضر ابن حارث وغیرہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی نبوت کے قائل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ آپ ہمیں قرآن کریم اس طرح پڑھ کے نہ سنائیں، بلکہ آسمان سے 4 فرشتے اس طرح اترے کہ انہوں نے اس کتاب کو اٹھایا ہوا اور وہ ہمارے سامنے لا کر پیش کریں، ہم ہاتھ سے چھو کر اس کتاب کو دیکھیں یہ واقعی کتاب ہے، اور پھر وہ فرشتے یہ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، لہذا تم اس کو تسلیم کرو، تو پھر ہم اس کے متعلق سوچ سکتے ہیں کہ اس کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا، تو یہ ہمیں کام کر کے دکھائے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اس طرح کر دیتے کہ ہم اس کتاب کو کاغذ میں اتار دیتے، اکٹھا ہی ایک ہی دفعہ مکمل کتاب لکھی لکھائی کاغذوں کی شکل میں نازل کر دیتے، اور اللہ پاک ایسا کرنے پہ بھی قادر ہے، تو کر سکتے ہیں۔ فرمایا اگر ہم ایسا کر بھی دیتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ پھر بھی کہتے ان ھذا الا سحر مبین، کہ کچھ نہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا،
چاہے ان کا کوئی بھی مطالبہ پورا کر دیں، کوئی بھی ان کی بات مان لیں، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ لہذا آپ ان کی پرواہ و فکر چھوڑیں، اپنے کام میں لگے رہیں۔ یہ مانے ان کا بھلا، نہ مانے تو بھاڑ میں جائیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں کچھ اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو اور بشر کو رسول بنا کے بھیجا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ لوگ کہنے لگے کہ ہماری طرف یا اس پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل اور اصلی حالت میں آئے۔ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل اور حالت میں آئے تو یہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، سہ نہیں سکیں گے، کیونکہ جب فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے تو وہ ایک ہی ٹائم ہوتا ہے جس کو موت کا ٹائم کہتے ہیں، اسی وقت فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے۔ ورنہ فرشتے اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، ہمارے اعمال لکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی۔ فرمایا یتعاقبان فیکم، تمہارے پاس باری باری آتے ہیں اللہ کے فرشتے، جو فجر کے بعد واپس جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں، اور وہ عصر تک رہتے ہیں، عصر کے بعد واپس جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں۔ یہ ترتیب ہر انسان کے ساتھ مسلسل چل رہی، اور جب یہ فرشتے واپس بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین جاننے کے باوجود فخر کرنے کے لیے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیف وجدتم عبادی، میرے بندے کیا کر رہے تھے جب تم گئے، تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اب کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ سبحان اللہ، کیسی بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا نام اللہ کی بارگاہ میں نمازی کے طور پہ پیش ہوتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وجدناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، جب ہم گئے تھے وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے ہیں تو وہ تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو فجر اور عصر کی خاص طور پہ پابندی اور اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ فرشتے موجود ہیں، ہر وقت ہیں۔ اصلی حالت میں کب نظر آئیں گے؟ جب موت کا وقت آئے گا۔ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھا۔ ایک دفعہ جب پہلی وحی لے کر آئے غار حرا میں، آپ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوئی کہ جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی، گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پھر دوسری دفعہ جب معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس وہ لے کر گئے، وہاں ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان، وہ بھی جب فرشتے کو اصلی حالت میں دیکھ کر برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو عام انسان اصلی حالت میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں ہی آئے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر انسانی شکل میں آ جاتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کی شکل میں اکثر آ جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ پاک نے جنات کو، فرشتوں کو یہ پاور دی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا اگر وہ انسانی شکل میں آئے تو یہ تو پھر یہی کہیں گے کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، تو پھر تو سوال وہی کا وہی رہ جائے گا۔ تو اس لیے یہ ہٹ درمی اور یہ ضد چھوڑیں، بات کو ماننا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ یقین کر کے
کہ جس کی زبان مبارک سے 40 سال تک بندوں کے متعلق بھی ایک جھوٹ نہیں نکلا، تو کیا وہ 40 سال کے بعد اللہ کے متعلق جھوٹ بولے گا؟ تو اس کو سچا مانے، اس کو صادق مانے، امین مانے، جیسا کہ پہلے مانتے تھے، اس کی بات مان کے یقین کریں تو کریں، نہیں کرنا تو نہ صحیح، ان کی مرضی۔ فرمایا اگر ہم فرشتہ اتار دیں، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ اتاریں لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر تو معاملے کا فیصلہ ہی ہو جائے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر تو ان کو مہلت ہی نہ دی جائے، کیونکہ جب فرشتے آنے کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس کو فرشتہ ہی بنائیں، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اس کو آدمی کی شکل میں بھیجیں، تو لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر بھی ان پہ وہی چیز شبے میں رہے گی جس میں یہ شبے میں پہلے پڑے ہوئے۔ تو یہ تو پھر بھی کہیں گے کہ فرشتہ، ہمیں کیا پتہ انسانی شکل میں کون ہے، اس لیے ان کی پرواہ چھوڑیں۔ آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے محبوب علیہ السلام پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ، دل چھوٹا نہ کریں، آپ سے پہلے نبیوں کے بھی مذاق اڑائے گئے، آپ ہرگز تنگ دل نہ ہوں۔ سبحان اللہ، کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، دوست احباب تسلی دیتے ہیں، والدین تسلی دیتے ہیں، ماں باپ تسلی دیتے ہیں، کسی کو بیوی تسلی دیتی ہے، بچے تسلی دیتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہوتے تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آ جاتے، میرے محبوب تسلی رکھے، حوصلہ رکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، پہلے نبیوں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا گیا۔ پھر کافروں کے لیے دھمکی ہے وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جو لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کا مذاق ہی ان کو گھیرے میں لینے والا بن گیا، اس مذاق نے ان کو گھیر لیا، اور اپنی انہی کرتوتوں کی وجہ سے مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو مذاق وہ اڑایا کرتے تھے اسی کی وجہ سے وہ عذاب میں پھنس گئے۔ میرے محترم دوستو، انسان کمزور ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دین کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہو سکے، اس کے لیے توبہ کا راستہ ہے، اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ لیکن مذاق اڑانا یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ دین کی کسی بات کا بھی، شریعت اور اسلام کی کسی بھی حکم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی سنت کا مذاق اڑانا یہ انتہائی خطرناک ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لوگ بعض اوقات بے خیالی میں دین کی باتوں کے لطیفے بنا دیتے ہیں، بعض اوقات دین کا مذاق اڑاتے ہوئے کوئی لفظ کہہ دیتے ہیں، بظاہر تو وہ عام سا لفظ ہوتا ہے لیکن ہم نہیں جانتے وہ ہمیں کہاں جا کے گراتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہم فیصل آبادی خاص طور پہ جگت بازی میں اور مذاق اڑانے میں بڑے مشہور ہیں، لیکن احتیاط کرنی چاہیے، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، دین کے کسی حکم کا مذاق بھی نہ اڑایا جائے، ورنہ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ دنیا میں بھی انسان عذاب کا شکار ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب
وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا